بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے کہا کہ سوال کیا ہے کہ میں بینک میں نوکری کر رہا ہوں جو کہ حرام ہے، کیا بینک کی نوکری چھوڑ کر کوئی حلال کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کیا اس طرح کرنا میرے لیے ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا ہے، اب بہت سے بینک اسلامی ہو چکے، تو اب اگر یہ کنونشنل بینک میں ہے جہاں سود کا کاروبار ہوتا ہے تو اب اس بینک کو چھوڑ کر بڑے آرام سے، پہلے تھے مفتیان کرام یہی فرماتے تھے کہ جب تک متبادل کا نظام نہ ہو آپ یہی بینک میں کام کرتے رہیں، توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اگر ایمانی قوت ہے تو چھوڑ دیں اور پھر کوئی کام کر لیں۔ لیکن اب تو تمام مفتیان کرام ہمارے اکابر کہتے ہیں اب تو کنونشنل بینکوں کا وجود پاکستان سے انشاءاللہ سودی بینکوں کا وجود ختم ہونے والا ہے عن قریب انشاءاللہ۔ تو اس لیے اب تو بے شمار بینک اسلامی موجود ہیں، تو یہ ان میں درخواست دیں اور وہاں ملازمت اختیار کر لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا ان کے لیے، کوئی دقت کی بات نہیں۔ تھوڑی سی توجہ رکھ لیں گے اور تھوڑی سی ہمت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ حلال کمانے کی توفیق دے دے گا انشاءاللہ۔ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ جو سودی بینک ہیں ان میں کام نہ کریں، جو غیر سودی بینک ہیں اسلامی بینکاری کر رہے ہیں ان میں ملازمت کرنا 100% جائز ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا حرام کمائی سے حلال کاروبار کیا جا سکتا ہے جبکہ بندے کا کوئی دوسرا بندوبست نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ساری کمائی حرام نہیں ہوتی، وہ بہت ہی کم، ایک بندے کا حرام چیز بیچنے ہی کا کاروبار ہے تب حرام ہوگا، ورنہ عام طور پر سود بیچ میں حرام ہوتا ہے، کوئی رشوت تھوڑی سی ہوتی وہ حرام ہوتی ہے، سارا مال حرام نہیں ہوتا۔ تو ان صاحب کو سب سے پہلے بات سمجھنی چاہیے کہ اپنے حرام کی ساری حساب و کتاب کریں اپنے مال کی۔ جب حساب و کتاب کریں گے کہ کتنا مال حلال کتنا حرام، بس حرام کو ایک طرف کر دیں، حلال جتنا بھی انشاءاللہ حلال ملے گا، تھوڑا سا حساب کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ مال کے اندر حرام مال تھوڑا سا مل جائے سارا یہ حرام ہو جاتا ہے، نہیں، اس طرح نہیں، وہ تو ہمیں دین کو سمجھنا ہوگا نا، ہر چیز مکس ہونے سے خلط ملط ہونے سے حرام نہیں ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ایک حدیث سنن ابی داؤد میں موجود، بخاری شریف میں موجود، کہ اذا وقع الفارۃ فی السمن، جب گھی کے اندر چوہا گر جائے، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، تو اس گھی کو نکال دو اور اس چوہے کو بھی اور اس کے ارد گرد کے گھی کو نکال کر پھینک دو، باقی گھی پاک۔ لیکن سنن ابی داؤد کی روایت میں فرمایا وَإِن كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ، اگر وہ پگھلا ہوا گھی ہو، آئل ہو، اس میں اگر چوہا گر جائے فَلَا تَقْرَبُوهُ، تو اس کے قریب مت جانا، وہ سارا ناپاک ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ دین کی سمجھ رکھنی چاہیے، اگر دودھ کے اندر ایک بھی قطرہ مینگنی کا گر گیا تو سارا دودھ ناپاک ہو گیا، پانی کے اندر ذرا سا پیشاب گر گیا سارا ناپاک ہو گیا۔ لیکن گندم کی بوری میں اگر نجاست گر جائے تو جہاں جہاں نجاست ہے اس کو پھینک دیجئے، باقی بوری گندم کی پاک ہے۔ بالکل اسی طرح یہ نہیں ہے کہ بس چند روپے حرام مال کے آئے تو سارا مال حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا شرعی حکم نہیں ہے۔ تو یہ صاحب حساب کریں اور حساب کر کے فیصلہ کریں کہ کتنا مال حلال کتنا حرام، جو حرام ہے اس کو دے دلا کر کسی غریب کو دے کر جان چھڑائیں، اور جو حلال مال ہے انشاءاللہ بہت بچ جائے گا، کر کے دیکھ لیں اور اس میں سے کاروبار کر لیں، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا کیا حرام کے پیسوں سے بنائے گئے گھر میں عبادت جیسے نماز وغیرہ ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حرام مال سے گھر بنایا تو توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اس میں آپ نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ نماز کی شرائط میں کیا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، تو ساری شرائط موجود ہیں، آپ نے نماز پڑھی آپ کی نماز ہو گئی۔ وہ جو گھر بنایا حرام مال سے اس کا گناہ جاری رہے گا، اس کو توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ ایک صاحب نے کہا کیا سیدھا لیٹ کر ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر سونے سے منع کیا گیا ہے؟
تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ چت لیٹا ہو تو ٹانگ پہ ٹانگ نہ رکھے، لیکن خود صحابہ ستہ کی احادیث میں موجود کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چت لیٹے ہوئے اور ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھی ہوئی، دونوں حدیثیں موجود۔ تو وہاں پھر محدثین نے وجہ لکھی کہ اصل میں اس دور میں تہبند باندھتے تھے، دھوتی باندھتے تھے۔ اب بندہ چت لیٹا ہو، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر لیٹ جائے تو سطر کھلنے کا اندیشہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لیٹے تو انہوں نے اس میں احتیاط فرمائی کہ سطر نہ کھلنے پائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لیٹ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر اگر ضرورت پیش آ جائے تو آپ سو سکتے ہیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ یہ کہنا کہ یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر لیٹا ہوا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، ایسا نہ کہا جائے۔ ایک صاحب نے کہا قضا نماز پڑھنے کے لیے پہلے وقت والی نماز پڑھیں یا سابقہ قضا نماز پڑھیں؟ مثلا ظہر کی نماز قضا ہے لیکن عصر کا وقت ہو گیا تو کون سی نماز پڑھیں؟ اس کے لیے میں تھوڑی سی میں آسان کر کے بات بتاتا ہوں، کچھ اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے۔ اصل میں ایک بندہ صاحب ترتیب ہوتا ہے، صاحب ترتیب یعنی اب تک وہ ترتیب سے نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کی کبھی بھی نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ جب سے بالغ ہوا، اب صاحب ترتیب وہ بندہ جو ترتیب سے نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کی ایک تعریف یہ ہے کہ جب سے بالغ ہوا اس وقت سے لے کر اس کی کبھی بھی نمازیں قضا نہیں ہوئی اب تک۔ ایک یہ بھی صاحب ترتیب ہے۔ جب سے اس نے نمازیں پڑھنا شروع کی اس وقت سے اب 20 25 سال 30 سال کی عمر میں نمازیں پڑھنا شروع کی، 40 سال کی عمر میں اب ترتیب سے پڑھ رہا، یہ بھی صاحب ترتیب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں نے ترتیب سے آئندہ نمازیں پڑھنی ہیں تو یہ بھی صاحب ترتیب ہو جاتا ہے۔ یہ تمام فقہا محدثین نے تعریفیں لکھی صاحب ترتیب کی۔ اب میں آسان کر کے بتانے لگا ہوں۔ صاحب ترتیب نمازوں کو ترتیب سے قضا کرے، تھوڑی سی پیچیدہ بات ہے، آسان کر کے بتانے لگا ہوں۔ اگر اس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی صاحب ترتیب کی اور اس نے فجر کی نماز قضا کیے بغیر ظہر کی پڑھ لی، تو اب شرعی طور پر اس کی ظہر کی نماز موقوف رہے گی، نہ ادا نہ پوری، بس معلق لٹکی ہوئی۔ پھر اس نے عصر کی بھی پڑھ لی، ابھی فجر کی نماز قضا نہیں کی، تب بھی یہ بھی معلق رہے گی۔ پھر مغرب کی پڑھ لی، وہ بھی معلق رہے گی۔ پھر عشاء کی پڑھ لی، وہ بھی معلق رہے گی۔ اگر اس کی 5 نمازیں اس طرح پڑھ لی اور وہ پہلی فجر کی نماز قضا نہیں کی تو اس کی یہ ساری نمازیں درست ہو گئیں، لیکن یہ صاحب ترتیب نہیں رہا۔ میں نے آسان کر کے سمجھایا ہے، اب یہ صاحب ترتیب نہیں رہا۔ لیکن اب میں مثال کو ذرا بدلنے لگا ہوں۔ فجر کی نماز چھوٹ گئی، اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر خیال آیا اوہو میں نے تو فجر کی نماز پڑھی نہیں تھی آج، تو ایسی صورت میں یہ بندہ پہلے فجر کی نماز پڑھے قضا کرے، پھر ظہر کی نماز دوبارہ پڑھے، کیونکہ وہ نماز اور اس کی بیکار ہو گئی۔ یہ ہے صاحب ترتیب۔ میں صاحب ترتیب کی تعریف بھی بتائی کہ کون صاحب ترتیب ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز قضا ہی نہ ہوتی، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا۔ لیکن غزوہ احزاب کے اندر، جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، 22 دن تک خندق کی کھدائی ہوتی رہی، 23 دن تک کفار نے محاصرہ کیے رکھا، بڑی عجیب و غریب صورت حال۔ تو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی 1 نماز قضا ہوئی، کبھی 2 نمازیں قضا ہوئی، کبھی 3 نمازیں قضا ہوئی۔ اللہ نے امت کو سکھانا تھا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز بھی قضا ہوگی، عصر کی بھی قضا ہوگی، مغرب کی بھی قضا ہوگی، پھر عشاء کی نماز، جامع ترمذی کی حدیث۔ اب عشاء کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ظہر کی نماز پڑھی،
قضا، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز اپنے وقت میں پڑھی، صاحب ترتیب ساری نمازیں ٹھیک۔ تو اس لیے یہ صاحب ترتیب کے لیے ہے کہ اگر نے پوچھا تھا کہ کیا قضا نماز پڑھنے کے لیے پہلے وقت والی نماز پڑھیں یا سابقہ نماز، تو اس کا جواب یہ کہ صاحب ترتیب ہے نا، پکا رکھیں چاہے کچھ ہو جائے، جماعت بھی کھڑی ہو جائے نا، پہلے اپنی یہ نماز قضا پوری کرے، کیونکہ جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ لے گا وہ موقوف رہے گی، لٹکی رہے گی، اس لیے بچے جو صاحب ترتیب ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ختم شروع ہوتا ہے جب صبح، جنہوں نے پوچھا ہے فجر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے، بہت آسان سی بات، نہ میں وقت بتاؤں گا، نہ میں ڈائری بتاؤں گا، نہ میں جنتری بتاؤں گا، میں تو جو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات سکھائے تھے وہ بتاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا، باقاعدہ آ کر امامت کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں، کہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جب صبح صادق طلوع ہو جائے، فجر کا وقت ختم کب ہوتا ہے جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے، بس بات مکمل ہو گئی۔ اب آنکھوں سے دیکھ لیجیے، سورج کا گول ٹکیا نظر آنی شروع ہوئی، بس فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ بہت آسان دین، بہت آسان، لیکن آسانی کے لیے جامعہ شفیہ والوں نے بھی کیلنڈر شائع کیے ہوئے ماشاءاللہ، جو جدید ترین آلات سے ٹیسٹ شدہ ہیں، محکمہ موسمیات والوں سے تصدیق شدہ ہیں، وہ کیلنڈر اپنے گھر میں رکھ لیجئے، پھر تو آپ منٹوں کے حساب سے ایگزیکٹ معلوم کر سکیں گے کہ ابھی مغرب کا نماز، یہ فجر کی نماز وقت ختم ہونے میں کتنے منٹ باقی ہیں، تو آپ پڑھ لیجئے۔ ایک صاحب نے کہا سنت کے مطابق لباس کون سا ہے، یعنی اس لباس کا دامن، بازو، گلا کیسے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک وہ دو قسم پر ہے، ایک سنت مؤکدہ، ایک سنت غیر مؤکدہ۔ ایک وہ سنت جس کی تاکید بتائی گئی، میں مثالیں دوں گا ابھی، ایک وہ سنت جس کی تاکید نہیں بتائی گئی۔ تو لباس کے اندر ایک ہے فرض لباس، فرض لباس فرض کے خلاف ہے، حرام۔ اس کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا تاکہ وہ تمہارے ستروں کو ڈھانپے، یواری سوآتکم، تمہاری ستروں کو ڈھانپے۔ اب مرد کا ستر ہے ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، مرد کا سطر، ناف سطر میں داخل نہیں، گھٹنا سطر میں داخل ہے، ناف سطر میں داخل نہیں، گھٹنا سطر میں داخل ہے۔ اب کوئی بندہ اتنا ڈھانپ لے، لباس کوئی ایسا پہن لے تو فرض ادا ہو گیا، اوپر قمیض ہی نہیں پہنی، فرض ادا ہو گیا۔ اور اگر سطر نہ ڈھانپا ہوا، عورت کا سطر دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی پورا بدن عورت کا سطر، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی پورا بدن سطر، چہرہ بال اگنے کے لیے گا تھوڑی تک اور یہ کان سے دوسرے کان تک، باقی سارا سطر۔ اب اگر کوئی لباس بدن کو نہ ڈھانپ رہا ہو، سطر کھلا ہوا ہو، وہ لباس پہننا حرام ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بھی سمجھائی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنت مؤکدہ، یعنی اسے اختیار کرنا لازمی ہے، اگر آپ اس کے خلاف کریں گے تو وہ مکروہ ہوگی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ آگے حدیث میں الفاظ ہیں فإن الشیطان یأکل بشمالہ، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اب تاکید ہو گئی نا، اب دائیں ہاتھ سے کھانا سنت مؤکدہ۔ اب اگر کوئی بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھائے گا اسے گناہ ہوگا۔ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی۔ سنت غیر مؤکدہ وہ سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کی، ساری زندگی کی، لیکن اس کی تاکید نہیں فرمائی۔ میں نے کہا ساری زندگی کی،
تاکید نہیں فرمائی. وہ سنت غیر مؤکدہ. سنت غیر مؤکدہ کا حکم کہ آپ اس پر عمل کریں گے ثواب ملے گا، نہیں عمل کریں گے گناہ نہیں ہے. بات مکمل ہو گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہبند باندھی، دھوتی باندھی، ایک مرتبہ بھی شلوار نہیں پہنی. شلوار کو پسند کیا، وہ حدیث موجود. ساری زندگی تہبند باندھی، لیکن تاکید نہیں فرمائی کہ جو بندہ تہبند نہ باندھے تو وہی ہوگا. اب کوئی بندہ ساری زندگی تہبند نہ باندھے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. باتوں کو سمجھنا ہے. ہمارے معاشرے میں بیماری پتہ کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ کو فرض اور واجب کا درجہ دے کر بیان کرتے. نعوذ باللہ من ذالک. غلط طریقہ. سنت غیر مؤکدہ کو سنت غیر مؤکدہ رہنے دیں، جو سنت مؤکدہ اس کو وہیں رہنے دیں، جو واجب ہے اس کو وہیں رہنے دیں، جو فرض ہے اس کو سمجھے. ہمارے ہاں جو بیماری ہے نا معاشرے کے اندر، اب مثال کے طور پر سفید کپڑے پہننا سنت، سفید کپڑے پہننا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن کوئی رنگین کپڑے پہنے تو اس کے لیے وعید تو نہیں آئی نا. تب سفید کپڑے پہننا آپ خود سمجھ گئے کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ. اب میرے ایک شاگرد، باہر کی کیا بات کر رہی، اب میرے اپنے ایک شاگرد متقی کمال کا، تو والد صاحب نے ان کو رنگین سوٹ لا دیا، دے کر یوں باپ کی طرف پھینکا. آپ کو پتہ نہیں میں سفید کپڑے پہنتا ہوں، سنت پر عمل کرتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. حرام کام کیا ہے باپ کو، باپ کی گستاخی کر کے. اس سنت غیر مؤکدہ کے لیے سمجھے باتوں کو. باپ کی طرف وہ کپڑے جوڑا دے کر مارا. کیا کہتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا میں سفید کپڑے پہنتا ہوں سنت کے مطابق. اللہ کا بندہ، یہ تقویٰ نہیں ہے. اس نے باپ کی گستاخی کر کے حرام کام کیا ہے. باپ ہدیہ لے کر آئے، تحفہ لے کر آئے. یہ ہمارا معاشرہ ہے. ہاں جامعہ میں اگر پابندی لگا دیتے ہیں، جی دور حدیث کے ابھی شروع ہونے والا جامعہ شفیہ کے ہر طالب علم جو ہے وہ سفید کپڑے پہنے گا، سفید ٹوپی پہنے گا، یہ ضابطہ ہے. اب اس ضابطے کی پابندی کرنی پڑے گی. اب ضابطے کی پابندی کرنی پڑے گی. یہ الگ ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تم اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور اولو الامر جو تم میں سے ذمہ دار ہے اس کی بات مانو. یا اولو الامر میں آتا ہے کہ جامعہ کے تمام طلبہ سفید ٹوپی اور سفید جو ہے وہ کرتا شلوار پہنے گے. اب وہ کہتے ہیں یہ کون سی آیت ہے، کون سا قرآن حدیث کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے بندے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آپ کا یونیفارم ہے، سفید پہنے. اب بولے کوئی رنگین کپڑا پہنے تو اسے گناہ ہوگا کہ نہیں؟ کوئی رنگین کپڑا پہنے تو اسے گناہ ہوگا کہ نہیں؟ اس کو جو سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑنے والا ہو اس کو لعنت ملامت بھی نہیں کی جا سکتی. آپ سفید کپڑے نہیں پہنتے، آپ مسلمان نہیں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دینی کو نہیں سمجھتے. تو ہمارے معاشرے میں جو خرابی آئی ہے نا دیندار طبقے کے اندر، دیندار طبقے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی آئی ہے وہ کیا کہ سنت غیر مؤکدہ کے درجے کیا رکھ لیتے ہیں؟ فرض. نہیں سے گڑبڑ ہو گئی. اب میں نے جواب دے دیا. سنت کے مطابق لباس کون سا ہے، یعنی اس لباس کا دامن کیسا ہو، بازو گلا کیسا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے گریبان ہوتا تھا. ٹھیک، آپ پیچھے بنا لیں، گریبان پیچھے رکھ لیں. آپ ہاف بازو اب پوچھ لیں. لوگ کہتے ہیں ہاف بازو کی قمیض پہن کے نماز ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں تولیہ باندھے، ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، اوپر قمیض ہی نہ پہنے، نماز ہو جائے گی، فرض نماز ہو جائے گی. اب یہ آپ نے پڑھا سطر، وہ الگ بات ہے، سنت کے مطابق نہیں. تو اس لیے نا دین کو سمجھنا پڑے گا، بیٹھ کے آرام سے دین کو سمجھنا پڑے گا. یہ تو اپنے ذہنوں کے اوپر جو جھوٹا تقوی، غلط تقوی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرض واجب نہیں کی اور یہ بندہ فرض واجب کر کے بیٹھا ہے، یہیں سے دین کے اندر خرابیاں ہیں. یہ سوال بھی اسی طرح کا ہے. قمیض کیسی ہو، وہ کف والے بازو پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے؟ ہاں سوال لوگ کرتے. اچھا کف والے بازو کے لیے یاد رکھ لیجیے، ہمیشہ کسی چیز کی ممانعت کے لیے دلیل چاہیے، جواز کے لیے دلیل نہیں چاہیے.
مولانا آپ یہ اینک پہنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اینک نہیں ہوتی تھی، آپ خلاف سنت کام کرتے، نعوذ باللہ، اس کو دین کا بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ ہاں اینک کے بارے میں کوئی، میں دیکھا نا فرقہ وارانہ باتوں سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ اب اینک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی نہیں، اب میں نے پہنی تو کیا یہ خلاف ہے سنت؟ نعوذ باللہ۔ ہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینک پہننے سے منع کیا ہوتا پھر ہم بات کرتے۔ تو ہمیں کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے، جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ اب لوگ پتہ کیا کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا آج آپ نے اینک لگا کے نہیں جمعہ پڑھایا، ہماری جمعے کی نماز نہیں ہوئی آپ کے پیچھے۔ بات کو سمجھے، بہت سے فرقہ وارانہ سوالوں کے جواب دے رہا ہوں۔ آج آپ نے بغیر اینک کے نماز پڑھائی ہے، ہماری نماز نہیں ہوئی، اس بندے کو درست کرنا پڑے گا۔ اچھا یہ بے دین ہو رہا ہے، یہ بدعت میں جا رہا ہے، اس جائز کام کو فرض واجب کر لیں گے وہ بدعت ہو جائے گی، بات مکمل ہوگی۔ مختصر سوال غلطی ہو سکتی ہے، اگر آپ سے نماز کا کوئی سوال آپ کے بیچ میں 5 6 7 10 منٹ سنا اس کو زبردستی کی غلطی ہو گئی تو آپ مختصر سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے غلطی ہوگی تو پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، جہالت کی شفا سوال میں ہے۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن السؤال نصف العلم، اچھی طرح سوال کرنا آدھا علم ہے۔ سوال کرنے کا بھی مختصر، یہ جو ہمیں بیماری لگ گئی ہے نا، ناراض نہیں ہونا، یہ ہمیں بیماری لگ گئی ٹی وی اینکروں سے، بحث کرو، لمبی بات کرو، بیچ میں ہدایت مقصود ہی نہیں ہوتی نا۔ اب ان کا جو سوال ہے وہ اتنا سا سوال ہے کہ اگر کوئی ہم نہیں زیادہ اچھی طرح قرآن پڑھ سکتے تو اگر ہم نماز پڑھا دیں تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غلطی ایسی ہوئی جس سے کفر کا مطلب ہو گیا پھر تو نماز نہیں ہوئی، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی جس سے کفر لازم نہیں آتا تو نماز ہو گئی۔ اس کے لیے بس ایک سورہ فاتحہ اور 2-3 سورتیں یاد کر لیں، پھر انشاءاللہ نماز 100% ٹھیک ہو جائے گی، بالکل پریشان نہ ہو۔ جی کالا سوٹ نہیں پہننا، اور پھر جو وہ کالا جوتا بھی نہیں پہننا، ایک مخصوص فرقہ ہے وہ کالا جوتا نہیں پہنتا، اچھا تو جوتا بھی کالا نہیں پہننا، کپڑے بھی کالے نہیں پہننے، ٹھیک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امامہ کالا پہنا، ساری زندگی کالا امامہ پہنا، بس اتنا سا جواب کافی ہے۔ ایک صاحب نے کہا اگر عورت پر اپنے خاوند کے قتل کا الزام ہو تو کیا اس کے بچوں کا حق ماں کو دیا جائے گا یا دادی کو؟ جی یہ لیکن اب پیچیدہ مسئلے دارالفتہ سے تعلق کریں، اگر عورت اپنے خاوند کا قتل کا الزام نہیں بلکہ ہے وہ قاتل بالفرض، تو ایسی صورت میں پھر مفتی صاحبان اور عدالت سے رجوع کیا جائے کہ اس کی ماں کو بچے دیے جائیں گے کہ نہیں دیے جائیں گے، لیکن دارالفتہ سے تعلق ہے اس کا۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے کتاب کا نام بتایا تھا جو بچوں کے لیے تھی، اس کا نام تعلیم الاسلام ہے، اب مجھے ایک اور کتاب کا نام بتائیں جس سے بچوں کو دین کا پتہ چلے، اور پہلی کتاب کا بہت فائدہ ہوا تو اس کے لیے اطلاعاً عرض ہے کہ وہ تعلیم الاسلام سے آپ کو دین ہی معلوم ہوا ہے۔ تعلیم الاسلام بچوں کے لیے 4 حصے ہیں، عام بازار میں مل جاتی ہے، ایسی یعنی ایمانیات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، دین کے 5 شعبوں کے اوپر حاوی ہے۔ چھوٹی آسان کتاب بچوں کے لیے، پتہ کیا وہاں لکھا؟ سوال تم کون ہو؟ جواب مسلمان۔ سوال قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ سوال نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ سوال سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے؟ سوال وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ سوال غسل کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ سوال غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے سیدھے سوال، تو بچوں کو وہ سکھائیے۔ اب ان کا جو سوال ہے نا اگلی کتاب کا نام بتائیں، تو یہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ تعلیم الاسلام تو ہم نے پڑھا دی بچوں کو، اب بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اب ہم کون سی کتاب پڑھائیں؟ تو اس کے لیے بہترین کتاب جس میں سارا دین اردو میں آ جاتا ہے وہ ہے ہمارے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے بھی شیخ
حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کتاب کا نام ہی یہی ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آپ اس کو جناب شروع سے پڑھتے جائیں، بچے کی پیدائش سے لے کر موت کے بعد تک کی سارے سوالوں کے جواب آپ کو ایک اردو کی کتاب میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اسوہ حسنہ، اور لکھنے والے ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ گزارش کی ہے کہ سیاسی سوال نہ کیے جائیں، فرقہ وارانہ سوال نہ کیے جائیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ بس وہی ایسے علماء جو دینی اسکالر بھی ہوں یا دنیاوی ڈگریاں ان کے پاس ہوں، وہ اپنی دنیاوی علم و عمل، بس سوال نہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے سوال بس یہاں نہ کیجیے، ایسا سوال کیجیے جس کا میں جواب دوں تو اتنے بڑے مجمع کو فائدہ ہو جائے۔ جی ایک سوال یہ کیا کہ کسی گھر کے اگر بعض افراد مرد و خواتین کا اگر ذوق ہو کہ وہ ہر وقت مسجد و مدرسہ وغیرہ کے دینی ماحول میں رہیں اور کسی قسم کے بشری تقاضے بھی مثلا کھانا پینا بول و براز تو بس ان کا میل جول بھی کوئی نہیں ہوتا تو کیا صورت؟ تو اس کا جواب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے، تمہاری اپنی ذات کا بھی حق ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بالکل مسجد و مدرسے میں بند کر کے اپنے بیوی بچوں کے حقوق سے غافل ہو جانا وہ دین نہیں ہے، دین کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک صاحب نے کہا کسی مرحوم کی بیوی اگر اپنی اولاد کو کہے کہ مرحوم کی ساری وراثت کی چیزیں یا وراثت کی بعض چیزوں کا مجھے مالک بنا دو تو کیا اولاد کی جانب سے ان کو مالک بنا دیا جائے؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں، وہ ماں گناہ گار ہوگی، وہ ماں گناہ گار ہوگی کہ بچوں کو کہے بس سارا جو جائیداد سب پیسہ سب مجھے دے دو، یہ ماں گناہ گار ہوگی۔ باپ کا انتقال ہوا، اس کی وراثت کو پہلے تقسیم کیا جائے، ہر ایک کو وہ پیسہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے، پھر اگر وہ ماں کو کہیں گے ماں یہ تیرا، سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نا معاشرتی پریشر ڈال کے اور یتیموں کا مال ناحق کھانا، اس کے لیے آیت ذہن میں رکھیے گا، معمولی آیت نہیں ہے۔ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ ماں کی بات کب تک ماننا ہے؟ جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ جب ماں باپ شریعت کے خلاف کہیں بالکل نہیں ماننا۔ یہ اللہ نے سورہ لقمان میں سمجھایا، دوسرے رکوع میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بتایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ماں باپ کا کہاں تک کہنا مانے؟ ایک سوال ہے، کہاں تک کہنا مانے؟ جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف حکم نہ دے، ان کا کہنا مانتے چلے جائیں۔ اور جہاں وہ کہیں کہ نہیں نہیں یہ سارا مال وراثت وغیرہ سب میرے نام کر دو، بالکل غلط بات ہے، اس ماں کا گناہ ہوگا، یہ حرام کھائے گی۔ ایک دفعہ تقسیم کر کے بچوں کے ہاتھ میں دے دے، بچیوں کے ہاتھ میں دے دے، پھر وہ دے دیں اپنی خوشی سے، پھر دیکھتا ہوں دیتا کون ہے۔ اور اسی طرح بہنوں کے حق کے بارے میں بھی یہی مصیبت ہے۔ یہ جو بھائی ہوتے ہیں وہ تمہاری شادی پہ باپ نے خرچ کر دیا تھا، ابا جی نے اتنا زیور دے دیا تھا، اتنا فلاں دے دیا تھا، اب تمہارا حق، تم نے حق لینا ہے وراثت کا۔ وہ بہن بھی بیچاری معاشرتی دباؤ میں ہوتی ہے، وہ کہتی نہیں آپ ہی سب کچھ ہیں، بھائی میرے سر پہ سلامت رہیں۔ ہاں اس وقت بیچاری یہی کہتی، کیا کہیں، اس لیے کہ اگر وہ حق مانگے گی یہ بولنا چالنا بند کر دے گی، بہن سے ملنا بند کر دے گی، اس نے حق مانگا یہ حرام کھاتا رہے گا، ساری زندگی حرام کھاتا رہے گا، بہن کے حق کو مار کے۔ ایک دفعہ بہن کے ہاتھ میں اس کا حصہ رکھ دیں، پھر دیکھیں مائی کا لال کون اس سے لیتا ہے، رکھ کے دیکھیں ایک دفعہ حصہ دے دے، پھر وہ خوشی سے دے، سبحان اللہ۔ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا والد اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر سکتے؟ اس کا جواب غور سے سنیے۔ وراثت کہتے ہیں جو مرنے کے بعد ہوتے ہیں، زندگی میں وراثت ہوتی کوئی نہیں۔ بعض نوجوان آتے ہیں میرے پاس
بڑے نیک متقی، بڑے اچھے سلجھے ہوئے پڑھے لکھے، اور ہمارے ابا جی کو سمجھائیں کیا کریں گے ساری دولت لے جا کے، ہم مشکل میں، یہ ابا جی ہمیں پیسے بھی نہیں دیتے، اب ہمارا حصہ ہی نہیں دیتے، ان کو سمجھائیں مولانا صاحب کے ہمارا حصہ دے دے۔ نوجوان آتے میرے پاس تو ان سے پتہ کیا گزارش کرتا ہوں کہ اطلاعاً عرض ہے کہ آپ کا کوئی حصہ باپ کے مال میں نہیں ہے جب تک باپ زندہ ہے، آپ کا حصہ ہی نہیں ہے، وراثت مرنے کے بعد۔ نوجوان اپنے باپ سے مانگ رہا میرا حصہ میرے دین سکھائے، ہمارا حصہ کوئی نہیں۔ ہاں یہ اب اگلی بات ہے کہ بچے بیچارے رول رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچیاں بیچاری روٹی کھانے کو نہیں ہے، اور یہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، بس نہیں دینا میں نے، یہ اب گناہ گار ہوگا حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یہ اب گناہ گار ہوگا۔ بچوں کو تکلیف ہے، زندگی میں کوشش کریں کہ یہ جتنا جمع شدہ ہے نا یہ بچوں کے کام میں لے آئیں، وراثت نہیں، وراثت تو مرنے کے بعد۔ ایک صاحب نے کہا کسی بھی دارالفتاء سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہاں زبانی جواب دیا جائے یا تحریراً جواب دیا جائے بغیر مہر کے، تو جوابات کی اصولی شرعی حیثیت ایک ہی ہوگی۔ یا اگر مفتی صاحب نے زبانی کہہ دیا ہے تو بھی بات شرعی حیثیت ہے اس کی، لکھ کر دے دیا ہے تو بھی شرعی حیثیت ہے، بشرطے کہ وہ مفتی صاحب ہو، فتویٰ دے دیا اس پر عمل کیجیے۔ یہ پھر وہ بہت عجیب و غریب سا سوال، میں نے کہا نہ دیں سوال ایسے جس سے لوگوں کو فائدہ کوئی نہیں۔ اب دیکھیے اس سوال کا کیا فائدہ؟ تربیت کے لیے بعض افراد کو پیمپر پہنا کر جنگلوں میں خاص مدت وقت کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ایسی حالت میں ان کی نمازیں اور باقی دینی اعمال کیا ہوں گے؟ یہ معاشرت میں نہیں ہے، کسی کو جواب دے کے کیا فائدہ ملے گا؟ نہ کریں گا۔ میں نے پھر کہا اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے، آدھا علم ہے، ایسا سوال جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو۔ کہتے ہیں غروب آفتاب کا جو وقت ٹچ فون پر، موبائل پر انٹرنیٹ چلانے کے بعد دکھائی دیتا ہے، کیا عین اس وقت روزہ کھولنا ٹھیک ہے؟ اس طرح جو وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کو دکھائی دیتا ہے، عین اس وقت سحری کھانا ٹھیک ہے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان؟ تو اس کا ٹیکنیکل جواب میں سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیں آپ نے دیکھا نا سورج غروب آفتاب کا ٹائم، بس آگے وہ لکھا ہے آپ روزہ کھول رہے ہیں۔ سورج طلوع ہونے کا ٹائم، آپ فجر کی نماز بند کر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے نیٹ کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے اسٹارٹ رائزنگ سن، سورج طلوع ہونے کا شروع ہونے کا ٹائم۔ آگے کیا لکھتا ہے کہ سورج طلوع ہونے کا آخری وقت۔ اب فجر کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز میں سورج طلوع ہونا شروع ہوا، وقت ختم۔ فرق سمجھے ذرا۔ اچھا یہ نیٹ کے ذریعے اور 8 منٹ 9 منٹ کا فرق ہوتا ہے، یہ والا خالی نیٹ پہ نہ جائیں، نیٹ کو سمجھے پہلے۔ اس میں دو وقت، دو ٹائم ہوتے ہیں، ایک ہے سورج کے طلوع ہونے کا آغاز، ایک ہے سورج مکمل طلوع ہو جائے۔ تو فجر کی نماز کب تک وقت ہے؟ جب وہ سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے۔ یہاں تک سمجھ میں آئے؟ اب غروب آفتاب کا میں بالکل الٹ کرنے لگا ہوں، وہاں لکھا ہوتا ہے غروب آفتاب اسٹارٹ سن سیٹ، اسٹارٹ سن سیٹ، یعنی سورج غروب ہونا کب شروع ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونا شروع ہو جائے تو اس کے 8 منٹ بعد سورج مکمل غروب ہوگا، اور افطار کرنا ہے سورج مکمل غروب ہونے کے بعد۔ غلطی سمجھ میں آئے؟ اس لیے بڑی احتیاط، آپ نیٹ کو سمجھتے ہیں، ٹائمنگ کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ میں نے کہا 8-9 منٹ کا فرق، 8 منٹ میں وہ پوری گول ٹکیا غروب ہوتی ہے۔ اس لیے جب شروع ہونا سورج غروب ہونا، اس وقت روزہ افطار نہیں کرنا۔ کب ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے مکمل، پھر روزہ افطار کرنا۔ ایک صاحب نے کہا بعض مسائل مثلا تصویر کا مسئلہ ہو، پھر وہی سوال، اگر علماء کا آپس میں اختلاف ہو تو دلائل کے مضبوطی کے لحاظ سے کس کی رائے پر ہم درست کیا جائے؟ ہاں
علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو کس کی رائے پر عمل کیا جائے؟ جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا تو پھر یہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جس پر اعتماد کرتا ہے، وہ پورے شہر کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں پھرتا نسخے لے لے کر۔ ہم اپنی جسمانی علاج کے لیے ایک جسمانی ڈاکٹر کے کہنے پر اعتماد کرتے، یہ تو ہمیں بڑی سمجھ ہے، یہ تو ہمیں بڑی سمجھ ہے کہ ہم جسمانی علاج کے لیے ایک ڈاکٹر پر اعتماد کرتے، حالانکہ ہر ڈاکٹر کی رائے میں اختلاف ہے، دوائیوں میں اختلاف، تشخیص میں اختلاف، رائے میں اختلاف، پرہیز میں اختلاف، سارے ڈاکٹروں میں اختلاف ہے۔ وہاں تو ہم اپنی جسمانی علاج کو نہیں چھوڑتے، میں تو نہیں علاج کرتا جسم کا، وہ سارے ڈاکٹروں میں اختلاف ہے، مر جائے گا یہ بندہ انشاءاللہ جلدی۔ وہاں یہ بندہ بڑا ہوشیار ہے، بندہ کہتا ہے اس سے سنا وہ ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے، وہ جو ڈاکٹر صاحب وہ اس سے میں نے بھی علاج کروایا تھا بہت اچھا، چل بندہ جاتا ہے، اللہ شفا دے دیتا، بات ختم ہو جاتی۔ جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق آپ کو جواب دے رہا ہے اس پر کہنے پر عمل کرے۔ یہاں پتہ کیا ہوتا ہے حضرت، آپ نے تو یوں فرمایا تھا، سوشل میڈیا میں فلاں یہ فرما رہے ہیں، میں نے کہا انہیں کی بات پر عمل کریں 100%، کیونکہ آپ کا ایمان پکا ہے اس پر۔ اللہ کے بندے کو نہیں میں نے کہا نہیں ان کی بات نہیں، آپ نے وہ جواب میں کیوں کہا کہ سوشل میڈیا والا کہتا، دوسرے ڈاکٹر کی کیوں رائے مجھے بتائی، معلوم ہوا اعتماد اس پر ہے، اسی کی بات مان۔ اس لیے بات کیا ہے کہ ہم دینی مسائل میں بھی الحمدللہ یہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں ابھی انشاءاللہ پیر سے اسباق شروع ہو رہے ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف، تو اس میں 800 لڑکا یہاں بیٹھا ہوگا۔ ہم ہر ایک کو ہر چاروں ائمہ کے مذاہب پڑھاتے ہیں، سال ہر سال چاروں ائمہ کے مذاہب پڑھاتے ہیں، دلائل پڑھاتے ہیں، لیکن کب؟ جب وہ 7 سال پہلے بنیادی علوم 22 علوم پڑھ کر آتے ہیں، تب وہ یہاں بیٹھتے ہیں آ کر، تو ہم ان کو سارے مسالک سمجھاتے ہیں، اس کی یہ دلیل، اس کی یہ دلیل، اس کے چاروں حق پر ہیں، حرام حلال کا اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں حق پر ہے دلائل۔ اب ایسی صورت کے اندر یہاں بیٹھ کر وہ والی باتیں نہ، یہاں بیٹھ کر وہ والی باتیں نہیں، وہ والی باتوں کے لیے 7 سال پہلے جامعہ شفیہ میں پڑھیں، پھر 8واں سال دور حدیث میں پڑھیں، ایک ایک مسئلہ کھل کر سامنے آ جائے گا انشاءاللہ کہ اختلاف ہے کیا۔ اصل میں بات ہوتا ہے کیا، چاروں ائمہ کا اختلاف دلائل اور روایات کے اختلاف کی وجہ سے، یہ ائمہ گھر بیٹھ کر اختلاف نہیں کرتے، میری رائے یہ ہے، ہر ایک کے بعد دلیل ہوتی، ہم دلیل لکھواتے ہیں، لڑکا تلاش کرتا ہے اس دلیل کو، حوالہ مانگتا ہے، تب کہیں جا کر پڑھتے، پھر اعتماد قائم ہوتا، پھر وہی شروع ہو۔ ایک کہتے ہیں مال جمع کرنے سے زیادہ خرچ کیا، لالچ اور حرص میں بھی شمار نہ ہو، یہ پریشانی بھی نہ ہو، نہیں، مال جمع کر کے خرچ کرنا، اس کے لیے اللہ نے سورہ فرقان میں طریقہ سکھایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے، یعنی ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے کہ ضرورت کی جگہ گنجائش ہوتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرنا، وکان بین ذلک قواما، اس کے درمیان اعتدال میں خرچ کیجیے۔ کہتے ہیں عموماً طور پر کسی بھی قسم کے مسلمان کو روزگار کمانے کے لیے کافروں کے ملکوں میں جانا جائز ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے، وہاں جا کر صحیح طریقے سے حلال کمانے کی کوشش کیجیے، جائز ہے، وہاں زیادہ اچھے لوگ حلال کما لیتے ہیں بنسبت یہاں کے، وہاں ان کے بچے بس اوقات ان کافر ملکوں میں زیادہ نیک ہوتے ہیں بنسبت یہاں کے، تو حالات کی بات ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ پھر وہی سوال کہ بھلا ان باتوں کا کیا دین سے کیا تعلق، اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے دھرنوں، لانگ مارچوں، ریلیوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بس مزہ آتا ہے سوالوں میں، کوشش کیجیے ایسے سوال نہ بھیجیں، چل تکلیف ہوتی ہے، الگ سے پوچھ لیں۔ آپ نے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا اگر 5 سے 7 مرتبہ استغفار پڑھ لیا جائے تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ پتہ نہیں معاف کیا یا نہیں کیا گناہ ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کے واقعہ صحابہ سن کر روتے تھے، حالانکہ جنت کی ان کو سند ملی ہوئی تھی، کئی مقامات پر گھبراہٹ کی کیفیت بھی صحابہ میں آتی تھی،
اس کا جواب یہ کہ جی ہاں، آپ نے بھی زندگی کے آخری سانس تک اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ بچا بچا کے ہمیں اس دنیا سے لے جائے۔ یہ فکر تھی صحابہ کو، یہ فکر نہیں تھی اللہ نے معاف نہیں کیا، غلط بات۔ ان کا تو اعتماد تھا کہ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ایک صاحب نے کہا میری سسرال میں 2 سالیاں ہیں، شادی شدہ بچوں والی ہیں، تو وہ سسرال والے ان پر بہت مہربان ہیں، اس کے برعکس میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، میری بیوی بجائے گلا کرنے کی الٹا میرے سے خرچ کرواتی ہے۔ جی، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ سسرال والے اگر دوسری سالیوں پر مہربان ہیں تو دیکھیں کہ کیوں مہربان ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، اپنے آپ میں نہیں رہتی کہ بس میرا کام میرا الو سیدھا ہو جائے، میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، باقی زندگی کی کوئی فکر نہ ہو، تو تب پھر کوئی بھی توجہ نہیں دے گا آپ کی طرف۔ تو دیکھیں کہ ان سالیوں پر گھر والے کیوں مہربان ہیں، آپ کی بیوی کے لیے کیوں مہربان نہیں، تو آپ بھی ان کو اچھے کام کرنے لگ جائیں، اپنے مزاج کو بدلیں، پھر انشاءاللہ وہ بھی مہربان آپ پر بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں کفالہ اور سود میں کیا فرق ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں بینک منافع دے رہا ہے؟ نہیں، وہ کفالہ جو ہے نا وہ اور چیز ہے، تکافل جس کو کہتے ہیں وہ اور چیز ہے۔ تکافل جائز، انشورنس حرام۔ تکافل جائز، جو شرعی بینک اسلامی بینک تکافل کر رہے ہیں وہ جائز، انشورنس ناجائز۔ انشورنس کے اندر 2 گناہ بڑے بڑے، باقی تو اور ہیں، ایک سود اور ایک جوا۔ انشورنس یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک 25 سال کی پالیسی لیتے ہیں، ہر سال 1 لاکھ روپے آپ جمع کرائیں گے، جب پالیسی میچور ہو جائے گی 1 2 سال 3 سال بعد، پھر اگر حادثہ پیش آ گیا تو ایسی صورت میں وہ جتنا جمع ہے وہ اور پھر سارا جو ہے اتنا ہم آپ کو دیں گے۔ حالانکہ جمع کرایا ہوتا ہے 5-6 لاکھ روپیہ، ملتا ہے 10-15 لاکھ روپیہ۔ اب جمع کروایا تھا 4-5 لاکھ روپیہ، ملا 10 لاکھ روپیہ سود، اور پتہ نہیں حادثہ پیش آئے گا کہ نہیں آئے گا، جوا۔ تو انشورنس کے اندر 2 گنا، جوا اور سود۔ اور تکافل میں کیا ہوتا ہے؟ تکافل جو اسلامی طور پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 25 سال کی پالیسی لیتے ہیں، ہر سال آپ 1-1 لاکھ روپیہ جمع کراتے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں ہم آپ کے پیسوں کو مضاربہ مشارکہ جائز طریقے سے اس پیسے کی تجارت کریں گے، ہر سال آپ کا منافع جمع ہوتا رہے گا، جتنا بھی ہو جائے، اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو آپ کی اصل رقم اور جو حلال منافع ہوگا وہ آپ کو دیا جائے، بس اتنی سی بات۔ اب نہ سود ہے نہ جوا ہے، یہ ہے تکافل۔ میں نے بہت آسان کر کے بتایا کہ تکافل کیا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا بیوی اور شوہر کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کروانا جائز ہے؟ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں جادو کی حقیقت بتائی ہے کہ ہاروت اور ماروت کو اتارا جادو سکھا کر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ تو وہ جادو سے کیا کرتے تھے؟ جادو اللہ کی مخلوق، جیسے آگ اللہ کی مخلوق، اللہ چاہے جلائے اللہ چاہے نہ جلائے، لیکن آپ کا کام جلانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائے، بہت سے لوگوں کو نہیں جلاتی آگ۔ جادو اللہ کی مخلوق، اللہ چاہے اس میں اثر ڈالے، اللہ چاہے اس میں اثر نہ ڈالے۔ اب اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں 2 باتیں سمجھائیں۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ وہ دونوں فرشتے کہتے تھے ہم تمہارے لیے فتنہ آزمائش بن کر آئے ہیں، مت سیکھو ہم سے، یہ کفر ہے، فلا تکفر، تم کفر مت اختیار کرو۔ اس پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا جادو کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، کروانے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ تفسیر دیکھ لیجیے، جو میں جواب دے رہا ہوں اس کا کہ بیوی اور شوہر کے درمیان محبت پیدا کرنا جائز ہے کہ نہیں جادو کے ذریعے؟
جادو کرنے والا بھی کافر، جادو کروانے والا بھی کافر، قرآن مجید کی آیت نمبر 1۔ نمبر 2، اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا کہ جادو میں اللہ نے نیگیٹو منفی اثر رکھا ہے، مثبت اثر رکھا ہی نہیں۔ آیت فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اللہ کہہ رہا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے وہ بات ما يَضُرُّهُمْ جس سے نقصان پہنچا سکتے تھے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ اس سے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ جادو سے ہمیشہ نیگیٹو اثر ہوتا ہے، پازیٹو نہیں ہوتا، اچھی طرح یاد رکھیں۔ اگر جادو سے پازیٹو ہونے لگتا، دلیل سنے غور سے، اگر جادو سے پازیٹو اثر ہونے، مثبت اثرات ہوتے تو ایسی صورت میں یہ جادوگر برے حال میں کیوں رہتے؟ جادو کرتے، نوٹ چھاپتے، جادو کرتے، بڑے اونچے اونچے گھر بناتے، بلڈنگیں بناتے، ہاں جادو سے اولاد پیدا کرتے، مزے سے رہتے۔ اللہ نے بتایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ جادو سے منفی کام کر سکتے، وہ بھی اللہ چاہے تو، مثبت کام نہیں۔ لہذا میاں بیوی کے درمیان محبت جادو کے ذریعے پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ میں نے پہلے کہا جادو کرنا کروانا کو ہو۔ نمبر 2، میاں بیوی کے درمیان جادو سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا سکتے ہیں جادو سے، یہ اللہ نے قرآن میں بتایا، اسی رکوع میں آیت پڑھنے لگا ہوں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو ان فرشتوں سے وہ باتیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، تو دونوں خوش کیوں رہتے؟ جادو کرو، ختم کرواؤ رشتہ۔ ان سے رشتہ مانگا تھا، دیا ہی نہیں تھا، اب دیکھو تماشا ان کا، گناہ کبیر، گناہ کبیر۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ جو اشتہارات میں لکھا ہوتا ہے فلاں فلاں ماہر عملیات، ٹھیک، محبوب آپ کے قدموں میں، تو وہ تو مثبت ہے۔ آپ کا سوال ہوگا بڑا گہرا کہ اشتہار میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ فلاں فلاں کالے علم کا ماہر ہے، جادو کا ماہر ہے، محبوب آپ کے قدموں میں، تو جو محبوب غیر محرم آپ کے قدموں میں آئے گا وہ حرام ہوگا حلال ہوگا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں وہ حرام ہوگا۔ جی 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 چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ قبر کی چاندواری ہر جگہ نشانی ہے، تقدیر لگانا ہے، نام لکھ کر قبر پر دور لگانا، بس مختصر سوال ہوگی۔ سوال یہ ٹھیک قبر کو اس طرح بنانا چاہیے، انہوں نے پوچھا ہے کیا قبر پر 4 دیواری بنا سکتے ہیں، قبر کو پکا کر سکتے ہیں، پھول لگا سکتے ہیں، اس پر کتبہ لگا سکتے ہیں، سارے سوالوں کا جواب عرض کرنے لگا۔ قبر بنانے کا مسنون طریقہ، کچی مٹی کی قبر بنائی جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جتنی اونٹ کی کوہان اونچی ہوتی ہے اتنی اونچی قبر بنا لیں کچی، اور آگے واضح طور پر موجود ہے کہ اس پر چونا اور گچ بھی نہ لگائیں، یعنی سیمنٹ بھی نہ لگائیں، اس کو پکا بھی نہ کریں۔ گناہ، اور یہ گناہ مردے کو نہیں ہوگا، یہ کرنے والے کو، مردے کا کیا قصور، وہ تو چلا گیا، یہ کرنے والوں کا۔ اس لیے قبروں کو پکا نہیں بنانا چاہیے۔ رہا 4 دیواری کا، اگر آپ کو پتا ہو کہ یہاں پانی آتا ہے، بارش کا جمع ہو جاتا ہے، قبر بہہ جاتی ہے، ہر 2-3 مہینے مصر سیزن کے بعد مجھے بہت ساری مٹیاں ڈلوانی پڑتی ہے، چھوٹی سی آپ نے بنی بنا دی اتنی دیوار کہ تاکہ قبر بیٹھے نہ، گنجائش موجود۔ باقی رہا پھول تو ایسی صورت میں ہمارے ہاں پھول خوشی کی علامت ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا آپ قبر کی سرانے پہ 1-2 شاخیں گاڑ دیجئے سبز، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف کر دے، بس۔ تو قبروں پر پھول بھی نہ ڈالیں، تو پکا بھی نہ بنائیں، اور کتنا اونچا بنائیں وہ بھی بتا دیا۔ جی اگربتی، وہ تو بیچارہ سارا اگربتی بھی، پھر اگلا سوال ہوگا دیا جلانے کا بھی سوال ہوگا، ٹھیک،
تو اس کا جواب یہ وہ بیچارہ تو ساری زندگی یا اللہ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے آگ سے پناہ دے دے، اللہ آگ سے پناہ دے دے۔ ہم اگر بتی آگ جلا کر دیا جلا کر ہم کہیں گے تو آگ سے بچ کے دکھا، سارا زندگی وہ آگ سے پناہ مانگتا رہا، ہم پھر آگ نعوذ باللہ من ذلک۔ اب اس پر وہ کام کریں جس سے اس کو راحت ملے، اور وہ کیا اللہم اغفر لہ ورحمہ، اس کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، رحم کی دعا کیجیے۔ تو میں نے ساری باتوں کا جواب دے دیا الحمدللہ۔ ایک صاحب نے کہا سعودیہ میں عصر کی جماعت پہلے ہو جاتی ہے، ہم حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو کیا اپنے وقت کے مطابق عصر کی نماز ادا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مثل اول مثل ثانی کا فرق ہوتا ہے، یعنی 1 فٹ آپ نے لکڑی گاڑی 1 فٹ، تو اب 1 فٹ لکڑی کا سایہ ہو جائے اس کو 1 مثل کہتے ہیں۔ اب 1 فٹ لکڑی کا سایہ 2 فٹ ہو جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب 2 فٹ سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور وہاں سعودیہ میں جو امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک کے مذہب پر وہ ان کا یہ ہے 1 مثل سایہ ہونے تک ظہر کا وقت رہتا ہے، دوسرا مثل یعنی دوسرا فٹ کا سایہ شروع ہوگا تو یہ عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو اگر وہ وہاں حرمین شریفین میں وہ مثل اول میں نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے، تو آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے۔ دلائل کے اختلاف ہے، دونوں کے پاس دلائل ہیں۔ ایک صاحب نے کہا اسراف کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، میں اکثر قیمتی ٹوپیاں خریدتا ہوں، گھر والے کہتے ہیں یہ اسراف ہے۔ جی اسراف کو بڑی اچھی طرح سمجھیں، یہ نا لوگوں کو ایسے عمرہ کرنے جاتے ہیں جی بار بار یہ بھی اسراف ہے، اور فلاں نیک کام کرتے ہیں، قربانی جو ہے وہ بکرا جو ہے نا وہ ملتا ہے 60,000 70,000 75,000 کا، یہ 1.25 لاکھ کا بکرا لے کر آتا ہے، یہ اسراف تو نہیں ہے؟ اس کے بیچارہ دین ہی نہیں سمجھتا، الفاظ کا معنی ہی نہیں سمجھتا۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ کنجوسی کہتے ہیں ضرورت کی جگہ گنجائش ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کرنا۔ اب تیسرا لفظ ہے سخاوت، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا جائز، یہ اسراف نہیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ قیمتی کپڑے پہنے، اسراف نہیں۔ آپ قیمتی ٹوپی لے کر پہنے، اسراف نہیں، جائز۔ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر خرچ کریں، جائز۔ اس لیے دین کو سمجھنا ہے، تو قیمتی کپڑے قیمتی ٹوپیاں پہننا اسراف نہیں ہے۔ عورتیں مسجد میں یہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، یہ آئندہ کے لیے سنبھال لیجیے، اور میں نے اب ذرا جانا ہے ایک جگہ، تو میں آپ سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ مسافر سے مجھے رخصت عنایت فرما دیں۔